اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی بلال بھائی؟ ہاں جی آواز. جی تھینک یو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یاد کیا. انکل بھائی صاحب کی یادیں ہم کبھی بھی اپنے دل سے نہیں نکال سکتے. میں جب انگلینڈ آیا تو انکل بھائی سے جب میری ملاقات ہوئی تو مجھے ایسے محسوس ہوا، اتنی چاہت اور اتنی محبت اور شفقت سے وہ ملے کہ جیسے میں ان کو برسوں سے جانتا ہوں. ویسے ہماری فیملی کے ساتھ ان کے لنک تو بڑے عرصے کے تھے. تو ان کی شفقت مجھے آج بھی، بلکہ روزانہ صبح نماز سے پہلے بلکہ ان کی دعائیں جو ہیں ان کا بنڈل مجھے ریسیو ہو جاتا تھا، جو میں انتہائی کمی محسوس کرتا ہوں. اللہ پاک اس طرح کے بزرگ اللہ پاک ہر ایک کو نصیب کرے. اور میں یہ بات فخر سے کہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں انکل بھائی جیسے بزرگ اتنے شفیق، اتنے مہربان اور اتنے محبت کرنے والے مجھے اپنی فیملی میں ایسا شفقت کرنے والا اور مہربان دور دور تک نظر نہیں آتا. میری اللہ ان کے لیے تاحیات پوری زندگی میرے لیے یہ سعادت ہوگی کہ میں ان کے لیے دعا گو رہوں. اور اللہ پاک آپ تمام ان کی اولاد کو بھی ان کے لیے انتہائی قابل قدر صدقہ جاریہ بنائے. مجھے جب میں انگلینڈ آیا تو مجھے 1993 میں کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مجھے بھی ساتھ لے کے انکل ماسٹر یعقوب صاحب کی زیارت کے لیے ہم شاید راچڈیل یا رازنڈیل کوئی ہسپتال تھا، اس میں وہ ساتھ لے کے گئے. تو مجھے بھی بڑا شوق ہوتا تھا کہ اپنے بزرگوں سے ملنے کا. تو میں اس وقت وہ کومے میں تھے، لیکن میں مل کے بڑا خوش ہوا کہ مجھے چلو کم از کم ان کی زیارت نصیب ہو گئی. اس کے بعد انکل وحید صاحب انتہائی انسانیت دوست تھے اور مظلوم انسانیت کے اتنے ہمدرد تھے کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں. وہ اتنے فیاض تھے، وہ اتنے سخی تھے کہ کسی بھی معاملے میں نے ان جتنا فیاض اور سخی آج تک نہیں دیکھا. اللہ پاک ان کے تمام حسنات کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو ان کے لیے تحیات ان کا دعا گو بنائے، ہماری اولادوں کو ان کے لیے دعا گو بنائے. اللہ پاک نے ہمیں کہ جتنی بھی دعائیں سورۃ فاتحہ کی شکل میں، رب جلنی کی شکل میں، درود شریف کی شکل میں سکھائی ہیں یا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط میں عطا فرمائی ہیں، یہ سب کی سب پوری انسانیت کے لیے اور خصوصاً امت مسلمہ کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، یہ سب کے لیے دعا ہے. اس میں سب کی شمولیت ہے. اور میں یہ کہوں گا، میں بالکل یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انکل وحید صاحب ہماری پوری کمیونٹی میں ایک مثالی انسان تھے، مثالی مسلمان تھے اور مثالی بزرگ تھے. اگر کسی کو بھی کوئی بھی کسی بھی لحاظ سے اگزامپل دینی ہو تو وہ ایک بہترین مثال تھے. اتنے مہمان نواز تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اور میں یہی کہوں گا کہ ان کے جتنے بھی جملہ رشتہ دار، ان کے عزیز و اقارب، خصوصی طور پہ ان کی فیملی، جہاں ان کی کمی ہوئی ہے، چونکہ یہ اللہ کا امر ہے، ہم سب کو اس پہ صبر اور شکر کرنا پڑے گا. ہم کوئی گلہ نہیں کر سکتے. اللہ پاک کی ذات سے ہر ایک نے جو آیا اس نے اپنے ٹائم پہ جانا ہے، جو اللہ کا حکم ہوگا. لیکن یہ ہے کہ وہ ہم ان کی جو شفقت سے، ان کی محبت سے محروم ہوئی. اللہ پاک اپنی خصوصی رحمت سے ہمارے اس اخلاق کو پورا کرے. اور میری دعا ہے اپنے تمام بھائیوں بزرگوں سے کہ ہم ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے، ان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک ان کو جنت میں
انتہائی اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چل کے ہمیں ان کی اچھی خصوصیات اچھی عادات ان کو اپنانے اور ان کے رائے عمل پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد کیا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. I think his brother Wajid next. So Bilal, if you can unmute brother Wajid, inshallah. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹلی انتہائی مشکور ہوں بلال کا جس نے ماشاء یہ اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ ہم جو کلوزلی کنیکٹڈ لوگ ہیں فیملی ہیں میاں وحید صاحب اور میاں رفیق صاحب کو یاد کر سکیں. تو مائی کنڈولنسز گوز ٹو ایوری باڈی ہیئر آن دی کال, بالخصوص جو فیملی سنز اینڈ ڈاٹرز. یہ ایک کمیونٹی کے لیے بہت بڑی کلاس ہے. دو عظیم شخصیات, دو کمیونٹی لیڈر ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. اور ایک طرف میں یاد کرتا ہوں انکل وحید صاحب کو, تو میرا ساتھ ان کے ایسا تعلق تھا, مجھے فون کر میں ان کو فون کرتا تھا. اور جو کمیونٹی کو جی بہت ہی ان کا ایٹیکوٹ ایک آداب تھے, وہ بے مثال تھے. اینڈ ہمیں ایک ہیرے لوگ ہم گوا چکے ہیں, کیونکہ ایسے لوگ بہت کام ہوتے ہیں ہماری کمیونٹی کے جو نمائندگی کرتے ہیں. ہمارے بننے کے لیے بہت ہی زبردست سفیر تھے میاں وحید صاحب, تھرو دا ورک آف طریق کشمیر جماعت کے ساتھ, اور جو مسجد ابراہیم کی جو ویلکم کرتے تھے. صرف ہم نہیں, یہ کہ لوکل جو کمیونٹی ممبرز مسلمان لیکن غیر مسلم بھی جو بھی آتے تھے. میں نے مختلف میٹنگز میں نے ارینج کی تھی مسجد ابراہیم میاں وحید صاحب کی جو لیڈرشپ کے نیچے. تو جو میسج تھا وہاں, جو پیار ملتا تھا مسجد ابراہیم سے, اور جو لیڈرشپ تھی, یہ میاں وحید صاحب کی جو ایک کشش تھی, ان کی جو ایک لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ تھی, سافٹ نیچرڈ, فیئر. جب کچھ کام نہیں صحیح ہو رہا تو مجھے بتاتے تھے یہ نہیں صحیح ہو رہا, یہ بہتر کرو. بہت ہی اچھا ایک مینٹور تھے ہمارے. جب میاں رفیق صاحب کی بات کرتے ہیں, میرے ساتھ تو ان کا ایسا دوستانہ ماحول تھا, کاپ شاپ جوکس. تو دونوں انکل وحید کے ساتھ اور انکل رفیق کے ساتھ میرا وفات ہونے سے پہلے میری بات ہوئی تھی. میں نے تعزیت کی تھی ان کے جو بھائی کی وفات کے لیے میاں وحید صاحب سے. اور انکل رفیق کے ساتھ جو ہاسپٹل میں تھے, میں ان کے ساتھ بات میں کر رہا تھا, تو وہ جوکنگلی خوشگوار ماحول میں وہ بات کر رہے تھے. یہ بہت ہی بڑی لاس ہے ہمارے لیے. میں تو ریسنٹلی بھائیوں کو بہنوں کو پتا ہوگا, میں ماجسٹی کوئین نے مجھے ہاؤس آف لارڈز میں اپوائنٹ کیا ہے. تو ایک طرف خوشی تھی اور بہت ہی ایک بڑا اعزاز تھا, لیکن دوسری طرف غمی بھی تھی, کیونکہ جن لوگوں نے میرے ساتھ شروع سے سفر کاٹا ہے, تو کچھ ایسے ہیرے لوگ, ان کو بتانے کو, ایک خوشی شیئر کرنے کے لیے موقع نہیں ملا. تو ہم دعا کرتے ہیں انکل رفیق کو, انکل میاں وحید کو, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں. اور انشاءاللہ جب میں حلف اٹھاؤں گا میں ان کو یاد کروں گا. بہت سے ایسے ہیرے لوگ ہم گوا چکے ہیں انہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ نہیں رہے. ظاہر ہے ایک دکھ افسوس, تو جو فیٹالٹی ہوتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے, دعا کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ جو میری پرسنلی میرے لیے, جیسے بھائی نے کہا, تو میرے والد صاحب زیادہ ٹائم پاکستان رہتے ہیں. تو ماشاءاللہ قابل احترام بزرگوں نے جو 60s میں آئے ہیں, دی محنت کی, اپنی کہانی ہیں, اپنی جو سٹوریز ہیں, وہ تو چاہتے ہیں بچے ان کے بہتر کریں, کام کچھ کامیابی حاصل کریں, اور ہمیشہ دعا کرتے رہے ہیں, ابھی بھی کرتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کال پر بھی حاجی بشیر صاحب بھی ہیں, انکل زید بھی ہیں, انکل بیگ صاحب بھی ہیں,
تو ابھی میں سرور بیگ صاحب نے ماشاءاللہ جو باتیں کی تھی، یقین کرو میرے اس کے بعد بات نہیں کر سکا، کیونکہ جو باتیں جو ہمارے دل میں جو فیلنگ ہے انکل سرور بیگ نے بڑے اچھے انداز سے انہوں نے ڈسکرائب کیے. فہیم کیانی صاحب طریقے کشمیر کے پریزیڈنٹ ہیں یا میں دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ کی جو تاریخ کے جو بہت ہی اعلیٰ امبیسڈر میاں وحید صاحب نے جو کام کیا، یہ بہت بڑے ایشوز ہیں. مجھے نہیں پتا مختلف شہروں میں کیسے کیسے وہ کام ہوتا ہے، لیکن اس بین شہر میں تو میاں وحید صاحب نے جو جس مقام پر جماعت کو لے کر گئے تھے، کشمیر کوز کو لے کے گئے تھے، میں نے بہت کم لوگ دیکھے ہیں اس لیول پر وہ انہوں نے لوگوں کو ذہن نشین کیا ہے اور اویئرنیس پیدا کی ہے. تو میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جو سسٹرز ہیں، بردرز ہیں، میں دیکھ رہا ہوں مجیب بھی، میں دیکھ رہا ہوں میاں اسد صاحب، میاں سعد صاحب اور میاں نعیم صاحب اور بلال صاحب، اور جو میری بہنیں ہیں. یہ بہت مشکل وقت ہے، یہ سب پر آنا ہے. اللہ پاک آپ کو صبر استقامت دیں. اور میں ایک آخر میں یہ ایک اچھی بات، خوشی بات والی بات کہنا چاہوں گا کہ بلال آپ کی وجہ سے میں وہ بھی بزرگ دیکھ رہا ہوں جو کتنے مہینے ہو چکے ہیں نہیں دیکھ سکا. تو مجھے تسلی مل رہی ہے، دل خوش ہو رہا ہے کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں تصویر. یہ ٹیکنالوجی کا کمال ہے. تو مجھے پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ بزرگ ماشاءاللہ ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، اپنا رہے ہیں. تو سو گڈ ٹو سی سو مینی پیپل. ملک صاحب کو بھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ، انکل زید صاحب کو، پہلے بھی جو بزرگ تھے ماشاءاللہ، حاجی بشیر صاحب تو ماشاءاللہ کتنے مہینے بعد. جزاکم اللہ خیر. انکل چودھری زید صاحب. جی آواز آ رہی؟ بلال آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. جی شکریہ. میں اب مجھے کچھ چند منٹ دیں گے؟ جی ہاں جی شکریہ بیٹا. میں سب تو پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام دوستوں کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے بھی آن لائن لیا ہے. اور آج کے اس موقع پہ میں بھائی میاں وحید صاحب کے حوالے سے اور میاں محمد رفیق صاحب کے حوالے سے نہایت دکھی ہوں، اور آپ دوستوں کے ساتھ اظہار افسوس کے لیے حاضر ہوا ہوں. آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بھی اس موقع پہ یاد کیا. وہ ہمارے بڑے عظیم بھائی تھے، جو سچی بات ہے، چاہے کوئی گجرات کا ہے، کوئی جہلم کا ہے، کوئی میر پور آزاد کشمیر سے ہے، لیکن ہم ایک طرح اس محلے کے اندر، اس کمیونٹی کے اندر اکٹھے اپنا ایک بڑا اچھا وقت پاس کیا. اور آج ایک ایسے موقع سے گزر رہے ہیں، اس 220 میں جو حالات و واقعات سے گزر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہی تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں. میں سب سے پہلے میاں صاحب کی فیملی، دونوں بھائیوں کی فیملی سے اظہار تعزیت کا نہایت افسوس عرض کروں گا. میاں نعیم صاحب بھی میں نے دیکھے ہیں، بلال چھوٹے میرے عزیز ہیں، بیٹے ہیں. اور آپ نے یہ سارا پروگرام جو بنایا ہے، اس میں آپ کو بھی میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے والد کے لیے ایک اچھا طریقہ کار کیا ہے. تو میں اور بھی تمام دوستوں کو میں سن چکا ہوں، میں ایک ایک کا نام لوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. میں بہت مس کر رہا ہوں میاں صاحب کو تاریخ آزادی کشمیر کے حوالے سے، خاص طور پر جو سچی بات ہے کہ آج برنلے بالکل بے سہارا ہو گیا ہے. ان کے جو اقدامات تھے، ان کی جو کاشیں تھیں، وہ ہمارے ساتھ، میں عرصہ 40 سال سے ان کے ساتھ میں نے گزارے ہیں.
इस एरिया के अंदर बर्नले या क्रैंगटन रोजेंडेल हम इकट्ठे बसें कोचें बुक करा के लंदन जाते थे, और जिस तरह के बहुत सारे दोस्तों साथियों ने ये शहादत दी है, और ये सच्ची बात है, हक पर मुबनी है कि वो दिल के बहुत सखी थे, कभी भी उन्होंने कंजूसी का इजहार नहीं किया, वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे हर काम में, जिस तरह के एक बहुत बड़ा और वाकई वो बड़ी शख्सियत के मालिक थे। मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम कश्मीरी उतना काम नहीं कर सके जितना मियाँ साहब ने बर्नले की तारीख में और राउंड लंकाशायर और पूरी बरतानिया के अंदर अपनी काविशें पेश की हैं तारीख आज़ादी कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए। कभी लिटरेचर का काम, कभी बसें बुक करानी, कभी दोस्तों को मोटिवेट करना, लंदन के लिए तैयार करना। तो मैं सच्ची बात है आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। कि मियाँ साहब सबसे पहले जब मैं भी कोई जाना होता था फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए, तो सबसे पहले नजर पड़ती थी कि मियाँ साहब को यार फोन करें, मियाँ साहब से कहें कि इतने बंदे आप करें, इतना फंड्स आप करें, इतने मामलात आप करें। और उन्होंने कभी भी जो है वो कंड खाली नहीं दसी, हमेशा मर्दों की तरह, और मर्द मजाहिद थे। मैं समझता हूँ सच्ची बात है, उन्हें जो भी अल्फाज दिया जाए, जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए, वो कम है। मैं अपनी कम से कम मेरे काफी यहाँ पर बड़ी फैमिली है, लेकिन हम सबसे बढ़कर उन्होंने जो तारीख आज़ादी कश्मीर के लिए और कश्मीरियों के लिए जो काम किया है वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। मैं बड़ी शॉर्टली, शायद और भी बहुत सारे दोस्त साथी होंगे, मैं इन्हीं पे जो है वो खत्म करता हूँ कि भाई मियाँ मोहम्मद रफीक साहब वो मुस्कुराते हुए अभी भी हमें नजर आ रहे हैं, हमारी सफ़ों में बैठे, हमारे दोस्तों में बैठे, लोकल कम्युनिटी के अंदर, लोकल मामलात के अंदर हमेशा एक बड़ेपन का, बड़ी बिरादरी के बड़े बंदे थे, और उन्होंने हमेशा बड़ापन का इज़हार किया है। और जो सच्ची बात है कि हम इन दोनों शख्सियात को कभी भी उनका खला पूरा नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला उनको जौर रहमत में करवट करवट जन्नत फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। में इन तमाम लवाकीन जो उनके दोस्त, अजीज, साथी और जितने भी सुनने वाले, यही उनकी फैमिली है जो आज सुन रही है, यही दोस्त और साथी हैं। मैं सबके चेहरे देख रहा हूँ, भाई यूसुफ साहब देखे हैं, मंजूर जख्मी साहब देखे हैं, और जितने भी साथी आए मैं उन्हें एक एक करके तमाम दोस्त साथियों से यही कहूंगा कि यही असल रास्ता है। जो सच्ची बात है कि उन्होंने अपनी एक बड़ी यादें छोड़ी हैं, मियाँ साहब ने बड़ी यादें छोड़ी हैं। जाना तो सब ने है, ने भी यहाँ इस दुनिया में नहीं रहना, लेकिन उन्होंने एक बड़ी यादें छोड़ी हैं हमारे लिए। अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मैं इन्हीं अल्फाज पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू आपका मुझे ऑनलाइन लेने का बेटा बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। सानू दुआ याद रखियो, चाचा जी ने रखियो, अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੀ भी जिंदगी करे। सच्ची अल्लाह ताला नहीं मैनू वो नहीं भूल सकते, मेरे भाई की तरह है, सच्ची बात वो नहीं भूल सकते। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ अता फरमान। बड़ी मेहरबानी चाचा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चाचा जी बशीर ਤੁਸੀਂ म्यूट ਤੇ ਕਰੋ ਆਪਣਾ माइक।